السلام علیکم ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی بہت پسند آئے گی۔ تو بنا وقت ضائع کیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رات کے اس پہر دسمبر کی یک وسطہ ہواؤں نے جیسے پورے شہر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ خانم کے کمرے میں موجود کپڑوں کا ڈھیر صرف کپڑے نہیں تھے بلکہ اس کی الجھی ہوئی سوچوں کا عکس تھے۔ وہ کبھی ایک سرخ جوڑا اٹھاتی اور پھر اسے یہ سوچ کر پٹک دیتی کہ یہ بہت زیادہ نمایاں ہو جائے گا۔ پھر کبھی کوئی سادہ سا لباس دیکھتی تو اسے زونی کے تانے یاد آ جاتے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں اس کے اندرونی خلفشار کی گواہی دے رہی تھی۔ جب زونی کی کال آئی تو اسے لگا جیسے کسی نے جلتی پر تیل چھڑک دیا ہو۔ یار خانم، تم ابھی تک نہیں نکلی؟ زونی کی آواز فون کے اسپیکر سے نکل کر پورے کمرے میں گونجی۔ خانم نے فون کان سے لگاتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں دھند کی دبیش چادر پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ زونی، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں یہاں آگ کے دریا پر کھڑی ہوں۔ ابراہیم اگرچہ ڈیوٹی پر ہیں لیکن ان کا رعب اور دبدبہ اس گھر کی دیواروں میں قید ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کمرے کے کونے میں لگی ان کی تصویر بھی مجھے گھور رہی ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا نا تو وہ مجھے کسی ایسی جیل میں ڈال دیں گے جہاں پرندے بھی پر نہیں مار سکتے۔ خانم کا لہجہ خوف اور جھنجھلاہٹ کا ملغوبہ تھا، لیکن جب زونی نے اسے اے ایس پی صاحب کی بیگم کہہ کر چھیڑا اور یقین دلایا کہ ابراہیم تو اسپیشل اسکواڈ کے ساتھ مصروف ہوں گے تو خانم کے اندر کی مہم جو لڑکی جاگ اٹھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا وہ نفیس لباس زیبتن کیا جس پر گلابی کڑھائی اس سے اندھیرے میں ایک چمکتا ستارہ بنا رہی تھی۔ جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو اسے ہر آہٹ پر ابراہیم کے بھاری بوٹوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ گھر کا وہ پرانا گیٹ جب کر کی آواز کے ساتھ کھلا تو خانم کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے وہیں رک کر ایک لمبی سانس لی اور دل ہی دل میں کئی منتیں مان ڈالی۔ پارٹی کا ماحول ہنگامہ خیز تھا لیکن خانم کا ذہن مسلسل گھڑی کی سوئیوں پر اٹکا ہوا تھا۔ 12 بجتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی ممنوعہ علاقے میں کھڑی ہے۔ زونی کے اسرار کو ٹھکرا کر جب وہ نکلی تو باہر کا منظر بدل چکا تھا۔ دھند اتنی گہری تھی کہ سڑک پر موجود سفید لکیریں بھی غائب ہو رہی تھی۔ اس نے کینال روڈ کا رخ کیا، یہ سوچ کر کے راستہ کٹ جائے گا، مگر تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ دور سے نظر آتی نیلی اور سرخ بتیاں اس کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھیں۔ جب کانسٹیبل نے اسے روکا اور گاڑی سے اترنے کا کہا تو خانم کے اندر کا ڈر اچانک غصے میں بدل گیا۔ یہ غصہ دراصل اس کے خوف کا دفاعی نظام تھا۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اس نے اونچی آواز میں کہا، مگر اس کے اندر ایک لرزہ طاری تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وقت تھم گیا۔ بھاری بوٹوں کی آواز سڑک پر موجود سناٹے کو چیرتی ہوئی قریب آئی۔ خانم نے سائیڈ مرر میں دیکھا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ ابراہیم اپنی پوری ہیبت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وردی کی ہر کریز سے نظم و ضبط چھلک رہا تھا اور اس کی آنکھیں جو عام طور پر خانم کے لیے تھوڑی نرم ہو جایا کرتی تھیں اس وقت قانون کی سختی کا استعارہ بنی ہوئی تھی۔ ابراہیم گاڑی کے قریب پہنچا تو اس نے ایک پل کے لیے بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنی بیوی کو پہچان چکا ہے۔ اس کا پیشہ ورانہ انداز اتنا سرد تھا کہ خانم کو اپنی سیاہ شال بھی کم پڑنے لگی۔ شناختی کارڈ؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ خانم نے جب اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپانے کی ناکام کوشش کی تو ابراہیم کے لبوں کے کونے میں ایک طنزیہ خم ابھرا۔ محترمہ، آپ جس فیملی فنکشن کا ذکر کر رہی ہیں اس کی خوشبو اور آپ کے لباس کی چمک یہاں کی دھند کو بھی مات دے رہی ہے۔ ابراہیم کا لہجہ کاٹ تار تھا۔ اور یاد رکھیں، قانون کے ہاتھ اتنے ہی لمبے ہوتے ہیں جتنی آپ کے جھوٹ بولنے کی ہمت۔ کانسٹیبل، ہتھکڑی لاؤ۔ اس ملزمہ کو تھانے لے جا کر ہی پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ رات کے اس پہر کس کے حکم کی عدولی کر کے نکلی ہیں۔ خانم نے جب اسے ابراہیم کہہ کر مخاطب کرنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ ابراہیم گھر پر ہوتے ہیں، یہاں میں صرف ایک اے ایس پی ہوں اور آپ ایک مشکوک شہری۔ گاڑی سائیڈ پر لگائیں۔ ابراہیم کا یہ ہٹلر والا روپ خانم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب اپنی جیپ کی طرف مڑا تو خانم کو لگا جیسے اس کی زندگی کا سب سے لمبا ٹرائل شروع ہونے والا ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے پولیس موبائلز کے حصار میں چلنے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا احساس بھی تھا کہ اس کا شوہر چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ وہ اسے کسی بڑی مشکل میں پڑنے سے پہلے خود ہی گرفتار کر چکا تھا۔
ابراہیم نے اپنی جیپ کی طرف بڑھتے بڑھتے اچانک قدم روکے۔ اس کے دماغ میں کوئی اور ہی منصوبہ پنپ رہا تھا۔ وہ واپس مڑا اور سیدھا خانم کی چھوٹی سی سفید گاڑی کی طرف آیا۔ خانم جو ابھی تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر پھر سے سہم گئی۔ ابراہیم نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ باہر سے کھولا۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا گاڑی کے اندر داخل ہوا۔ ادھر کس کو؟ اس نے اپنی کلائی پر بندھی بھاری گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ کیا؟ خانم کی آواز حلق میں اٹکی۔ میں نے کہا پیسنجر سیٹ پر شفٹ ہو جاؤ۔ میں کسی ملزمہ کو، وہ بھی ایسی جو پولیس کو دھمکیاں دے رہی ہو، اکیلے ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ابراہیم کا لہجہ سپاٹ تھا۔ خانم نے بمشکل اپنی بھاری بھرکم ڈریس سنبھالی اور گیئر باکس کے اوپر سے ہوتے ہوئے دوسری سیٹ پر منتقل ہو گئی۔ گاڑی چھوٹی تھی اور خانم کا لباس خاصا پھیلا ہوا تھا۔ اس اکھاڑ پچھاڑ میں اس کی کوہنی ہارن سے ٹکرائی۔ ہارن کی آواز رات کی خاموشی میں گونجی۔ ابراہیم نے اسے ایک زہر آلود نظر سے دیکھا۔ بہت شوق ہے سائرن بجانے کا؟ فکر نہ کرو، ابھی پولیس موبائل کا سائرن بھی سنو گی تم۔ وہ گاڑی میں بیٹھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، گاڑی کا چھوٹا سا کیبن اچانک بہت تنگ محسوس ہونے لگا۔ اس کے چوڑے وجود نے گاڑی کی آدھی جگہ گھیر لی تھی۔ ابراہیم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس نے پیچھے کھڑے کانسٹیبل کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ پیچھے والی موبائل میں آئے۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی دم گھٹنے والی خاموشی تھی۔ صرف انجن کی آواز اور ہیٹر کی ہلکی سی گونج سنائی دے رہی تھی۔ خانم نے کنکھیوں سے ابراہیم کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، جبڑا بھینچا ہوا اور نظریں سیدھی سڑک پر تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کا سایہ اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا، جس سے وہ اور بھی پراسرار اور خطرناک لگ رہا تھا۔ ابراہیم میری بات تو سنیں۔ خانم نے ہمت کر کے خاموشی توڑی۔ اے ایس پی ابراہیم۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ ڈیوٹی کے دوران میں صرف ایک پولیس افسر ہوں اور تم ایک مشکوک شہری۔ حد ہوتی ہے یار۔ خانم جھنجھلا گئی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی دہشت گرد نہیں ہوں۔ گھر ہی جا رہی تھی نا؟ گھر؟ ابراہیم نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی۔ رات کے 1 بجے کون سی شریف لڑکی گھر جاتی ہے، اور وہ بھی اس حلیے میں؟ اس نے خانم کے پارٹی میک اپ اور جیولری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بس۔ خانم کے دماغ کی بتی گل ہو گئی۔ میں آئس کریم کھانے گئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے بریک لگا کر رکی۔ ابراہیم نے پوری طرح اس کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں تفتیش کاروں والی چمک تھی۔ آئس کریم؟ اس نے ابرو اچکایا۔ دسمبر کی رات میں اکیلی، اور وہ بھی اتنا تیار ہو کر؟ بی بی جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، جو تمہارے پاس شاید میک اپ کے نیچے دب گئی ہے۔ خانم کا منہ کھلا رہ گیا۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ میں تفتیش کر رہا ہوں۔ دفعہ 420 تو یہی لگ گئی کہ تم نے پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور گھر سے جھوٹ بول کر نکلنے کی سزا تعزیرات شوہر کی دفعہ 302 کے تحت۔ خیر وہ تمہیں گھر جا کر بتاؤں گا۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ خانم نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ راستہ تھانے کا نہیں، ان کے گھر کا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے گھر جا رہے ہیں، وہ بڑبڑائی۔ ابراہیم نے سن لیا۔ خوش فہمی مت پالنا، یہ گھر نہیں جا رہے، یہ تمہاری عارضی جیل ہے جہاں تمہارا ریمانڈ لیا جائے گا۔ گھر کا گیٹ کھلا۔ چوکیدار نے گاڑی دیکھتے ہی سلوٹ مارا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ صاحب خود ڈرائیو کر رہے ہیں اور بیگم صاحبہ مجرموں کی طرح ساتھ بیٹھی ہیں، تو وہ بھی سٹ پٹا گیا۔ ابراہیم نے گاڑی پورچ میں روکی۔ نیچے اترو، اس نے حکم دیا۔ خانم نے دروازہ کھولا لیکن اس کے پاؤں سن ہو رہے تھے۔ وہ لڑکھڑائی۔ ابراہیم جو دوسری طرف سے اتر چکا تھا تیزی سے گھوما اور اسے بازو سے تھام لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت میں وہی پرانی نرمی تھی، وہی تحفظ کا احساس جو خانم کو ہمیشہ اس کے پاس محسوس ہوتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے گرفت سخت کر دی۔ چلو اندر، سیدھا میرے کمرے میں۔ خبردار جو ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر ایسے اندر لے گیا جیسے واقعی کسی خطرناک مجرم کو عدالت میں پیشی کے لیے لے جا رہا ہو۔ گھر کے ملازم جو آہٹ سن کر جاگ گئے تھے، حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ سو جاؤ سب۔ ابراہیم کی دھاڑ نے سب کو بھگا دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ابراہیم نے خانم کو اندر دھکیل کر دروازہ پیچھے سے لاک کر دیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں ڈالی اور خانم کی طرف مڑا۔ اب شروع ہوگا اصلی ڈرامہ، خانم نے دل میں سوچا اور بیٹھ کے کونے میں دبک گئی۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ ابراہیم نے اپنی وردی کی ٹوپی اتار کر میز پر رکھی، اپنی بیلٹ ڈھیلی کی اور ایک کرسی گھسیٹ کر خانم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے
وہ کسی ملزم سے اعتراف جرم کروانے والا ہو۔ اس نے دراز سے ایک چھوٹی ڈائری اور پین نکالا۔ نام؟ اس نے پین کی نوک کاغذ پر ٹکائی۔ خانم نے اسے گھورا۔ ابراہیم پلیز اب بس بھی کریں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نام بتاؤ۔ ابراہیم نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ خانم اچھل پڑی۔ خانم ابراہیم، وہ جلدی سے بولی۔ ولدیت؟ او خدایا، ملک جہانگیر، آپ سب جانتے تو ہیں، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ خانم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ابراہیم نے اسے روتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پین روکا، لیکن پھر اپنی سختی برقرار رکھی۔ رونے دھونے سے قانون کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات 1:15 پر آپ کو مشکوک حالت میں ناکہ نمبر 4 پر روکا گیا۔ آپ کے پاس گاڑی کے کاغذات نہیں تھے، شناختی کارڈ نہیں تھا، اور آپ نے آن ڈیوٹی افسر کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس سب کی وضاحت دیں۔ خانم نے آنسو پوچھے۔ میں زونی کی برتھ ڈے پر گئی تھی، آپ نے منع کیا تھا، اس لیے بتائے بغیر چلی گئی۔ مجھے لگا آپ صبح آئیں گے، تو آپ نے یہ فرض کر لیا کہ آپ کا شوہر بے وقوف ہے۔ ابراہیم نے ڈائری بند کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ تم نے یہی سوچا۔ تم نے سوچا کہ ابراہیم تو بس ایک مشین ہے، ڈیوٹی پر ہوگا، اسے کیا پتہ چلے گا۔ مجھے کتنا برا لگا ہے تمہیں اندازہ ہے خانم؟ ابراہیم کی آواز اچانک دھیمی مگر خطرناک حد تک گہری ہو گئی۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا خانم کے قریب آیا۔ خانم سانس روک کے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جھکا اور اپنے دونوں ہاتھ بیڈ کے کناروں پر رکھ کر اسے حصار میں لے لیا۔ ان کے چہروں میں صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ رات کے اس پہر دھند میں ایک اکیلی لڑکی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ناکا نہ ہوتا اور کوئی اور تمہیں روک لیتا تو؟ اگر گاڑی خراب ہو جاتی؟ اگر کوئی نشئی تمہارا پیچھا کرتا؟ تم نے ایک بار بھی سوچا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ اس کے آخری جملے میں چھپی بے چینی نے خانم کو چونکا دیا۔ یہ غصہ اس کی نافرمانی پر نہیں تھا، یہ غصہ اس خوف کا تھا جو ابراہیم نے اسے اکیلے سڑک پر دیکھ کر محسوس کیا تھا۔ خانم کی نظریں جھک گئی۔ I'm sorry۔ سوری؟ ابراہیم سیدھا ہو گیا۔ سوری سے کام نہیں چلے گا، قانون شکنی کی سزا ملے گی۔ اس نے خانم کا پرس اٹھایا جو بیڈ پر پڑا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خانم چلائی۔ پولیس کو تلاشی کا پورا حق ہے۔ ابراہیم نے پرس الٹ دیا۔ لپسٹک، موبائل، ٹیشو پیپر اور کیک کا ایک چھوٹا سا ڈبہ باہر گرا۔ ابراہیم نے کیک کا ڈبہ اٹھایا۔ چاکلیٹ کیک؟ یعنی آئس کریم والا بیان جھوٹ تھا؟ وہ کیک بھی کھایا تھا؟ سارا خود کھا لیا یا شوہر کے لیے اتنا سا ہی لائی؟ ابراہیم نے چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ خانم ہکلا گئی۔ وہ میں لانا بھول گئی۔ ابراہیم نے سر ہلایا۔ انتہائی افسوسناک، خود غرضی کی انتہا۔ دفعہ 420 کے ساتھ دفعہ 808 بھی شامل کی جاتی ہے، یعنی اکیلے پارٹی میں جانا، شوہر کو بھول جانا، کیک بھی تھوڑا سا لایا، آئس کریم بھی اکیلی کھائی۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ اس نے افسوس سے سر ہلاتے ڈائری میں کچھ لکھا۔ خانم بی بی، آپ کا فی الحال ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، اور آپ کا موبائل فون ضبط کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی شریک جرم سہیلیوں سے رابطہ نہ کر سکیں۔ اس نے خانم کا موبائل اٹھایا اور اپنے جیب میں ڈال دیا۔ اب کپڑے بدلو اور سو جاؤ، صبح آپ کی باقاعدہ پیشی ہوگی۔ ابراہیم مڑا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ خانم نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ وہ ابھی تک غصے میں تھا، لیکن اس کے انداز میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو سڑک پر تھی۔ خانم نے تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھا اور ہٹلر، ظالم، ڈکٹیٹر۔ باتھ روم کے اندر سے ابراہیم کی آواز آئی۔ میں سن سکتا ہوں، توہین قانون کی سزا مزید بڑھ جائے گی۔ خانم نے جلدی سے منہ بند کر لیا۔ یہ شخص انسان نہیں، رڈار ہے۔ خانم بستر پر لیٹ تو گئی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اسے کسی الارم کی طرح محسوس ہو رہی تھی، جو اسے ماضی کے ان بند دریچوں کی طرف بلا رہی تھی جہاں سے اس کے اور ابراہیم کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا جب وہ ابراہیم کے رعب سے سہمی ہو۔ ان کی کہانی کا آغاز ہی ڈر، تقدس اور ایک انجانے سے خوف کے سائے میں ہوا تھا۔ 3 سال پہلے خانم اپنی زندگی کے سب سے پرسکون دور میں تھی۔ یونیورسٹی کا آخری سال، وہی چلبلی طبیعت، لاپرواہ سے اتوار اور خوابوں کی ایسی دنیا جس میں کسی پولیس والے کی جگہ نہیں تھی۔ جب اس کے والد نے بتایا کہ ان کے پرانے دوست کا بیٹا جو کہ ایک ASP ہے، اس کا رشتہ مانگ رہا ہے، تو خانم کے ذہن میں کسی فلمی ہیرو کا خاکہ ابھرا۔ اسے لگا کوئی ایسا شخص آئے گا جو وردی میں روبدار ہوگا، لیکن اس کے لیے گٹار بجائے گا یا رومانوی شاعری کرے گا۔
لیکن جب ابراہیم پہلی بار ان کے گھر آیا تو حانم کے سارے تخلیاتی برج پاش پاش ہو گئے۔ وہ ڈرائنگ روم میں چائے کی ٹرے لے کر داخل ہوئی تو اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا ہو۔ سامنے صوفے پر ایک وجیح لیکن حد سے زیادہ سنجیدہ شخص بیٹھا تھا، جس کی شخصیت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور وقار تھا۔ اس نے سر اٹھا کر حانم کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں گہری بھوری اور اتنی تیز تھیں کہ حانم کو لگا جیسے وہ اس کی روح تک کو سکین کر رہی ہوں۔ اس کی نظروں کے دباؤ سے حانم کے ہاتھ کانپے اور چائے کی پیالی پلیٹ میں چھلک گئی۔ دھیان سے ابراہیم کی بھاری اور مردانہ آواز پہلی بار اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ یہ کوئی مشورہ نہیں تھا بلکہ ایک حکم لگ رہا تھا، جیسے وہ اپنے ماتحتوں کو ہدایت دے رہا ہو۔ حانم وہیں جم گئی۔ اسے لگا اس کا سانس حلق میں اٹک گیا ہے۔ اس نے بمشکل سلام کیا اور وہاں سے ایسے بھاگی جیسے پیچھے کوئی بلا لگی ہو۔ بابا یہ تو بہت سڑیل ہے، یہ تو مسکراتے بھی نہیں ہیں۔ حانم نے اپنی ماں سے لپٹ کر شکایت کی، لیکن شادی طے پا گئی اور منگنی کے ان 2 سالوں میں بھی حانم ابراہیم سے گھلنے ملنے کے بجائے اس سے مزید ڈرنے ہی لگی تھی۔ وہ جب بھی فون کرتا حانم کی زبان لڑکھڑا جاتی اور صرف جی اور جی بہتر تک محدود رہ جاتی۔ شادی والے دن بھی ابراہیم کا وہی جاہو جلال تھا۔ سیاہ شیروانی میں ملبوس وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر روایتی دلہوں والی شرماہٹ کی بجائے ایک ایسا سکون تھا جیسے اس نے کوئی بہت اہم مشن مکمل کر لیا ہو۔ رخصتی کے وقت جب حانم اپنے باپ کے گلے لگ کر زاروں کی تار رو رہی تھی، ابراہیم نے اسے گاڑی میں بیٹھتے ہی ٹیشو کا ڈبہ تھمایا۔ آنسو صاف کر لو، میری بیوی کمزور نہیں لگنی چاہیے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ملکیت تھی، لیکن حانم کو یہ جملہ کسی نشتر کی طرح چبھا۔ کتنا پتھر دل انسان ہے، اسے میری تکلیف کا احساس تک نہیں، اس نے دل میں سوچا تھا۔ شادی کے ابتدائی ایام حانم کے لیے کسی ٹریننگ کیمپ سے کم نہ تھے۔ ابراہیم نظم و ضبط کا پابند تھا اور حانم بکھری ہوئی شخصیت کی مالک۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ پہلی بار کچن میں گئی تھی۔ اسے انڈا ابالنے تک کا ڈھنگ نہیں تھا۔ اس نے جب پیاز کاٹنے کی کوشش کی تو اپنی انگلی پر کٹ لگا لیا۔ ابراہیم جو اس وقت کچن کے قریب سے گزر رہا تھا فوراً اندر آیا۔ حانم کو لگا اب اسے ڈانٹ پڑے گی کہ تمہیں کام نہیں آتا، لیکن ابراہیم نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا، زخم صاف کیا اور بینڈیڈ لگائی۔ پھر اس نے خود چھری پکڑی۔ دیکھو حانم، پیاز کو ایسے پکڑتے ہیں۔ اس نے انتہائی نرمی سے اسے سبزی کاٹنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ اس دن حانم کو حیرت ہوئی کہ وہ ہاتھ جو پستول چلانے کے عادی تھے کتنی نفاست سے پیاز کاٹ رہے تھے۔ ابراہیم نے اسے کھانا بنانا نہیں سکھایا، بلکہ اسے یہ باور کرایا کہ ہر کام کو سلیقے سے کرنے کا ایک فن ہوتا ہے۔ اس نے کبھی حانم کی شرارتوں پر غصہ نہیں کیا۔ ایک بار حانم نے مذاق میں ابراہیم کی پولیس والی کیپ پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی نقل اتاری اور کانسٹیبل گاڑی سائڈ پر لگاؤ۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہے۔ جب اس کی نظر آئینے میں ابراہیم پر پڑی تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، لیکن ابراہیم نے اسے ڈانٹنے کے بجائے اس کے سر پر رکھی کیپ درست کی اور دھیمی آواز میں کہا، صاحب جی، آپ پر یہ وردی مجھ سے زیادہ جچ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جو شرارت تھی وہ حانم کے دل میں گھر کر گئی۔ پھر وہ رات آئی جب حانم کو شدید نمونیا ہو گیا۔ وہ بخار سے تپ رہی تھی اور اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ابراہیم اس دن ایک بڑے آپریشن سے تھکا ہارا واپس آیا تھا، لیکن جب اس نے حانم کی حالت دیکھی تو اس کی ساری تھکن اڑ گئی۔ وہ پوری رات وردی میں ہی اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ ٹھنڈی پٹیاں رکھتا، بار بار اس کا درجہ حرارت چیک کرتا اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے چارٹ کے مطابق اسے دوائیاں دیتا۔ حانم نے نیم غنودگی میں دیکھا تھا کہ وہ صحنی انسان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ بار بار حانم کے ماتھے پر بوسہ دیتا اور دھیمی آواز میں کہتا، حانم ہمت مت ہارنا، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ اس رات حانم کو احساس ہوا کہ ابراہیم ناریل کی طرح ہے، اوپر سے سخت، کھردرا اور ناقابل عبور، لیکن اندر سے اتنا ہی نرم، میٹھا اور محبت سے لبالب۔ وہ شاعری نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ہزاروں نظمیں چھپی تھیں۔ وہ پھول نہیں لاتا تھا، لیکن اس نے حانم کی زندگی سے ہر وہ کانٹا چن لیا تھا جو اسے تکلیف دے سکتا تھا۔ اس کی محبت اظہار کی محتاج نہیں تھی، وہ حفاظت کی صورت میں ظاہر ہوتی تھی۔ آج رات کا واقعہ بھی دراصل اس کی اسی فطرت کا حصہ تھا۔ حانم نے کروٹ بدلی اور دیوار پر پڑتے سائے کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم کا غصہ اس لیے تھا کہ وہ حانم کو کسی بھی قسم کے خطرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے اپنی بیوی سے محبت تھی،
اس لیے اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا ڈرامہ رچایا تاکہ اسے احساس دلا سکے کہ باہر کی دنیا کتنی غیر محفوظ ہے۔ شاید میں نے واقعی حد پار کی تھی۔ خانم نے تسلیم کیا، وہ ہٹلر ہے لیکن میرا ہٹلر ہے۔ اس کی سختی میرے لیے اس کی ڈھال ہے۔ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور کمرے میں ابراہیم کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی۔ وہ اب ٹراؤزر ٹی شرٹ میں تھا، پیلے بالوں سے پانی کے قطرے گردن پر ڈھلک رہے تھے۔ اس روپ میں وہ ASP نہیں بلکہ صرف خانم کا شوہر لگ رہا تھا، بہت سادہ اور بہت دلکشش۔ خانم نے جلدی سے آنکھیں موند لی اور گہری سانسیں لینے لگی، جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم اسے دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم بیڈ کے قریب آیا، اس کے قدموں کی آہٹ ریشم جیسی نرم تھی۔ وہ بیڈ کی سائڈ پر بیٹھا تو خانم کو بستر کے دبنے کا احساس ہوا۔ ابراہیم نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ خانم کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ اس کی پوروں نے خانم کے گال پر بکھری بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کا لمس اتنا ریشمی تھا کہ خانم کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو اداکارہ، اتنی جلدی تمہیں نیند نہیں آ سکتی، وہ ایک دھیمی اور گہری سرگوشی میں بولا۔ خانم نے ضبط کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند رکھی، لیکن اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آنے ہی والی تھی کہ ابراہیم نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک لمبا اور پرخلوص بوسہ ثبت کیا۔ اس کے سانسوں کی تپش خانم کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ صبح تمہاری پیشی ہے محترمہ، اپنے دفاع کے لیے کوئی اچھا سا وکیل کر لینا ورنہ سزا بہت سخت ہوگی، وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ اور ہاں، اب سو جاؤ ورنہ میں ابھی جج بن کر فیصلہ سنا دوں گا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر لگی لائٹ آف کی اور اپنی سائڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، لیکن خانم کے اندر ایک روشنی سی پھیل گئی تھی۔ اس نے اندھیرے میں مسکراتے ہوئے کمبل اپنے چہرے تک کھینچ لیا۔ اسے اب ابراہیم کی سزا کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سزا بھی محبت کے کسی نئے باب کا آغاز ہوگی۔ وہ ایک پولیس افسر کی بیوی تھی اور اسے اس ہٹلر کی قید سے اب کوئی رہا نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ وہ خود اس قید کی عادی ہو چکی تھی۔ خانم کی آنکھ کھلی تو کمرے میں صبح کی مل گجی اور سنہری روشنی کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ سامنے صوفے پر ابراہیم اب بھی اسی حالت میں آدھا لیٹا ہوا تھا جس میں وہ رات کو اسے دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کیس فائل اب اس کے سینے پر دھری تھی، مگر اس کی بند آنکھیں اور پرسکون چہرہ خانم کے اندر چھپی ہوئی ضدی لڑکی کو اکسا رہا تھا جو کبھی ہار ماننا نہیں جانتی تھی۔ خانم نے تکیے سے سر اٹھایا اور شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ رات کو بڑا پولیس افسر بن رہے تھے نا، اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ اس نے اپنے دل میں ایک شیطانی منصوبہ بناتے ہوئے سوچا۔ وہ کسی بلی کی طرح دبے قدموں سانس روکے بستر سے اتری۔ کمرے کے سناٹے میں اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی ایک نکارے کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ ابراہیم کی استری شدہ کلف لگی وردی کرسی کی پشت پر کسی شاہانہ وقار کے ساتھ اٹک رہی تھی، جس پر لگے چاندی کے ستارے صبح کی روشنی میں چمک کر جیسے خانم کو وارننگ دے رہے تھے۔ اس نے تیزی سے وردی کی چمڑے کی بھاری بیلٹ، کالی ٹوپی اور سب سے اہم چیز اس کی سرکاری گاڑی کی چابیاں جو سائڈ ٹیبل پر رکھی تھیں اٹھا لی۔ وہ خاموشی سے کچن میں آئی، ایک سٹول کھینچ کر اس پر چڑھی اور کچن کے سب سے اوپر والے کیبنٹ کے آخری کونے میں جہاں پرانے اور بیکار برتن پڑے تھے ان چیزوں کو چھپا کر واپس کمرے میں آ کر سکون سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی اور ایک دم سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ یا اللہ، 8 بج گئے، آج IG صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے۔ وہ کسی مشینی پھرتی کے ساتھ باتھ روم کی طرف بھاگا۔ 15 منٹ بعد جب وہ گیلے بالوں اور چہرے پر تازگی لیے باہر نکلا تو اس کی نظر کرسی پر پڑی جو اب خالی تھی۔ خانم، میری بیلٹ کہاں ہے اور ٹوپی؟ اس نے پورے کمرے کو اپنی عقابی نظروں سے چھان مارا، مگر مطلوبہ اشیاء غائب تھیں۔ خانم نے بستر میں کسمساتے ہوئے اپنی آنکھیں ملی اور نہایت معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر کہا، بیلٹ؟ مجھے کیا پتا، شاید آپ رات کو تھانے ہی چھوڑ آئے ہوں۔ ناممکن، میں نے خود اتار کر یہاں رکھی تھی۔ ابراہیم نے الماری کے پٹ کھولے، صوفے کے کشن الٹ دیے اور بیڈ کے نیچے تک جھانکا، مگر چیزیں جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ اور میری چابیاں؟ خانم سچ بتاؤ، تم نے کہاں چھپائی ہیں؟ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ اب جلا کر بولا۔ خانم اطمینان سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ کر اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھنے لگی۔ پہلے مجھ پر لگی دفعہ 420 ہٹائیں اور میرا موبائل واپس کریں، پھر کچھ ملے گا۔ ابراہیم اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پیشہ ورانہ غصہ نہیں بلکہ ایک دلچسپ اور رومانوی چمک تھی۔
جو خانم کے گرد ایک حصار بنا رہی تھی۔ اس نے خانم کو مضبوطی سے بازو سے پکڑا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تو ملزمہ پولیس کو بلیک میل کر رہی ہے؟ تمہیں پتہ ہے ناکہ بندی توڑنے کی سزا تو مل گئی، لیکن پولیس کے سرکاری املاک چھپانے پر عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا لہجہ دھیما، گہرا اور اتنا پرکشش تھا کہ خانم کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ ہٹلر جی، یہ مصنوعی دھمکیاں اپنے پاس رکھیں۔ خانم نے مصنوعی غصے سے اپنا منہ بسورا۔ پہلے معافی مانگے، کیا آپ نے مجھے سڑک پر ڈرایا؟ ابراہیم نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سرگوشی کی۔ معافی تو مانگوں گا، لیکن ایک تلاشی لی جا سکتی ہے۔ اس نے خانم کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کا ڈرامہ کیا، جس پر خانم اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی اور بری طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے چھوڑیں، گدگدی ہو رہی ہے۔ اچھا بتا دیتی ہوں، کچن میں ہے۔ ابراہیم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھک کر خانم کے ماتھے پر پیار کیا اور اپنی چیزیں لینے کی طرف مڑا۔ جاتے جاتے اس نے رک کر کہا، تم جتنا بھی بدلہ لے لو خانم، تم میرے حصار سے نہیں نکل سکتی۔ ابھی جا رہا ہوں، شام کو تمہاری عدالتی کارروائی دوبارہ شروع ہوگی۔ شام کو خانم کا موڈ پھر سے مہم جوئی کا ہوا۔ اسے لگا کہ ابراہیم اب اتنا غصہ نہیں کرے گا۔ آخر صبح وہ کتنے پیار سے پیش آیا تھا۔ اس نے اپنی سہیلی زونی کو اس چھپے ہوئے دوسرے فون سے کال کی جو اس نے ابراہیم کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ زونی، میں نے مارکیٹ جانا ہے، تم بھی پہنچو، کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ ابراہیم سے چھپ کر جائیں گے؟ کیوں، کل رات کی واردات پہ تم کیا بچ گئی جو اب نئے مشن پر نکل رہی ہو؟ زونی نے دوسری طرف سے تنزیہ مگر دبی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کہاں بچ سکی، ناکے پر پکڑی گئی تھی۔ خانم نے یاد کر کے ایک لمبی ٹھنڈی سانس بھری اور ناک چڑھا لی۔ کل رات کا وہ خوفناک سین اس کے ذہن میں کسی ڈراؤنی فلم کی طرح گھوم گیا۔ نہ کرو، پھر کتنے سال کی سزا ہوئی؟ زونی تو مکمل طور پر پرجوش ہو گئی تھی۔ موبائل ضبط ہو چکا ہے، اسی لیے اسے سبق سکھانے کے لیے پھر سے جا رہی ہوں۔ خانم کے دماغ میں اب بھی وہی ضدی پن سوار تھا۔ اچھا دیکھو، اس بار گاڑی بھی ضبط نہ ہو جائے۔ زونی نے اسے آخری بار خبردار کرنا چاہا۔ نہیں ہوتی، تم بس پہنچو۔ خانم نے اسے حکم دیا اور جلدی سے تیار ہونے لگی۔ آج پھر وہ اپنی اسی چھوٹی سفید گاڑی میں نکلی تھی۔ دسمبر کی شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور مٹیالی دھند نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ مارکیٹ سے واپسی پر اس نے ایک سنسان راستہ چنا تاکہ مین روڈ کے ٹریفک اور ممکنہ پولیس ناکوں سے بچ سکے۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھی کہ اچانک گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ انجن سے ایک عجیب سی آواز نکلی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ یا اللہ، اب اسے کیا ہوا؟ خانم نے گھبرا کر بار بار سیلف مارا، ایکسیلیٹر دبایا، مگر گاڑی جیسے کسی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ باہر اندھیرا دیواروں کی طرح بلند ہو رہا تھا۔ اچانک دو موٹر سائیکل سوار لڑکے جن کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے وہاں آ کر رکے۔ ان کا حلیہ اور ان کی نظریں خانم کے اندر خوف کی لہریں دوڑانے کے لیے کافی تھے۔ وہ گاڑی کے گرد چکر لگانے لگے۔ اوئے ہوئے، اکیلی میم صاحبہ، کوئی مدد چاہیے؟ ایک نے انتہائی بدتمیزی سے اونچی آواز میں کہا اور گاڑی کے شیشے پر زور سے ہاتھ مارا۔ خانم کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے ابراہیم کی وہ ایک بات یاد آنے لگی جو وہ اکثر حفاظت کے حوالے سے کہتا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس اتنی شدت سے ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ابراہیم کا نمبر ڈائل کیا۔ اسے لگا شاید وہ مصروف ہوگا، مگر پہلے ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ابراہیم، میں پھنس گئی ہوں، پلیز آ جائیں۔ خانم کی آواز میں چھپی ہچکیاں اور خوف ابراہیم کو سب کچھ بتانے کے لیے کافی تھا۔ کہاں ہو تم؟ ابراہیم کی آواز میں وہ مخصوص ASP والی سختی تو تھی، مگر اس کے پیچھے چھپی شدید فکر اور بے چینی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ خانم نے روتے ہوئے اسے اپنی لوکیشن بتائی۔ یہاں دو لڑکے ہیں، وہ شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابراہیم، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خانم، گاڑی کے دروازے لاک رکھو اور نیچے مت اترنا، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ فون کٹنا نہیں چاہیے۔ ابراہیم کی آواز کسی ڈھال کی طرح خانم کے گرد تن گئی۔ اگلے 5 منٹ خانم کی زندگی کے طویل ترین منٹ تھے۔ وہ لڑکے اب گاڑی کے ہینڈلز کھینچ رہے تھے اور فحش آوازیں کس رہے تھے۔ خانم نے آنکھیں بند کر کے بس دعا مانگنا شروع کر دی۔ اچانک دور سے پولیس کے سائرن کی چیخ سنائی دی اور نیلی سرخ بتیوں کے رقص نے اس سنسان سڑک کو منور کر دیا۔ پولیس کی گاڑی ایک زوردار بریک کے ساتھ رکی۔ ٹائروں کی سڑک پر رگڑنے کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ ابراہیم جیپ سے ایسے کودا جیسے کوئی بپھرا ہوا شیر اپنی مادہ کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے۔ اس نے اس وقت وردی نہیں پہنی تھی۔
سادہ کالے سوٹ میں وہ کسی غضبناک ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔ ان لڑکوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم کی پھرتی اور غصہ دیدنی تھا۔ اس نے ایک کو وہیں گردن سے دبوچ دیا۔ اس کے ایک کی مکے نے اس لڑکے کو زمین دکھا دی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کی طرف دیکھنے کی؟ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ دوسرا لڑکا وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ابراہیم تیزی سے خانم کی گاڑی کی طرف لپکا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، خانم اپنی تمام طرز ضد اور انا بھول کر سیدھی اس کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابراہیم نے اسے اتنی سختی سے اپنے بازوں میں بھینچ دیا کہ خانم کو اس کے دل کی وہ دھڑکن سنائی دی جو اس کے اپنے خوف سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس کے اپنے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ میں آ گیا ہوں، تم ٹھیک ہو؟ خانم میں ہوں یہاں۔ وہ اسے خاموش کرواتا رہا، اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ جب خانم کے آنسو کچھ تھمے تو اس نے سر اٹھا کر ابراہیم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی غصے اور فکر کی سرخی نمایاں تھی۔ آئی ایم سوری ابراہیم، میں نے پھر آپ کی بات نہیں مانی، میں واقعی بہت بے وقوف ہوں۔ خانم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ابراہیم نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے پوچھے اور اسے اپنی جیب کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، تمہیں ڈرانا چاہتا تھا تاکہ تم اپنی حفاظت کی اہمیت سمجھو، لیکن جب تمہارا فون آیا اور تم رو رہی تھی تو خانم، مجھے لگا جیسے میری جان نکل گئی ہو۔ مجھے وردی کی قسم، میں نے اتنا ڈر زندگی کے کسی خطرناک آپریشن میں محسوس نہیں کیا جتنا تمہاری آواز سن کر ہوا۔ وہ اسے گھر لے آیا اور اسے خود گرم چائے بنا کر دی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی۔ ابراہیم اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے بڑے سے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ خانم، لوگ مجھے ہٹلر کہتے ہیں کیونکہ میں قانون پر سختی کرتا ہوں، لیکن میں تمہارے لیے ہٹلر اس لیے بنتا ہوں کیونکہ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ خانم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب میں کبھی بغیر بتائے نہیں جاؤں گی، چاہے آپ مجھے تھانے میں ہی کیوں نہ بند کر دیں، مجھے آپ کی قید منظور ہے۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہی دل فریب مسکراہٹ۔ قید کا شوق ہے تو پھر یاد رکھنا، کل والی عدالتی کارروائی اب عمر قید میں بدلنے والی ہے۔ خانم اندھیرے میں مسکرائی۔ شاید یہ سزا واقعی اتنی بری نہیں تھی جتنی وہ سوچ رہی تھی۔ اگلی چند شامیں خانم کے لیے بہت خاموش تھیں۔ گھر میں وہی پرانی ترتیب تھی، وہی بڑی گھڑی کی ٹک ٹک تھی، مگر خانم کے اندر کی چلبلی لڑکی جیسے کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ ابراہیم سے ڈرتی نہیں تھی، مگر اس پچھلے واقعے نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ اس کی ایک لاپرواہی ابراہیم کو کتنی بڑی اذیت میں ڈال سکتی ہے۔ وہ اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی یا خاموشی سے کچن میں رقیہ بیگم کے ساتھ ہاتھ بٹاتی۔ دوسری طرف ابراہیم کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ تھانے کی شور و گل اور مجرموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ اگلوانے والا اے ایس پی جب رات کو گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تو اسے دیواروں سے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے واقعی اس خوبصورت گھر کو ایک تھانے میں بدل دیا ہے، جہاں محبت سے زیادہ قانون کا پہرا ہے، اور جہاں اس کی بیوی اس کا انتظار نہیں بلکہ اس کی آمد کا خوف محسوس کرتی ہے۔ اس شام ابراہیم وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں فائلیں نہیں تھی، بلکہ ایک بڑے سے کاغذ میں لپٹا ہوا کوئی گلدستہ تھا۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی ملازم سے پوچھا، بیگم کہاں ہیں؟ جی صاحب، وہ چھت پر ہیں، پودوں کو پانی دے رہی ہیں۔ ملازم نے حیرت سے ابراہیم کے ہاتھ میں موجود سرخ گلابوں کو دیکھا۔ ابراہیم خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آیا۔ دھندلی شام کے سائے پھیل رہے تھے اور خانم ایک ہلکے نیلے رنگ کی شال لپیٹے نہایت سنجیدگی سے گملوں میں پانی ڈال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی شرارت غائب تھی، بس ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ خانم، ابراہیم نے اسے پکارا۔ اس کی آواز میں وہ پیشہ ورانہ گرج نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ خانم نے چونک کر مڑ کر دیکھا اور بوکھلا گئی۔ ابراہیم، آپ اتنی جلدی؟ میں بس ابھی نیچے جا کر چائے تیار کرتی ہوں۔ وہ آنٹی سو رہی تھی تو میں یہاں آ گئی۔ میں نے کوئی قانون نہیں توڑا، سچی۔ اس نے ہڑبڑا کر صفائی دینا شروع کی۔ ابراہیم کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ لگائی ہو۔ وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں دکھ تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور وہ گلدستہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں کوئی پوچھ گچھ کرنے نہیں آیا خانم، یہ پھول یہ تمہارے لیے ہیں۔ خانم نے حیرت سے پہلے گلابوں کو دیکھا اور پھر ابراہیم کے پرکشش چہرے کو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پھول پکڑے، ان کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ پھول؟ ابراہیم، کیا آج کسی مجرم نے رشوت کے طور پر پھول دیے ہیں جو مجھے دے دیے؟
خانم نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا اور چھت کی منڈیر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پچھلے کئی دنوں سے سوچا اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے واقعی اس گھر کو تھانہ بنا دیا ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا انویسٹیگیشن آفیسر نہیں۔ خانم نے پھولوں کو سینے سے لگایا اور اس کے قریب آئی۔ ابراہیم، آپ کا غصہ، آپ کی سختی، وہ تو آپ کی ڈیوٹی کا حصہ ہے نا۔ میں نے کبھی برا نہیں مانا، بس میں تھوڑا ڈر جاتی ہوں۔ وہی تو مسئلہ ہے خانم۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی پورے خانم کی ہتھیلی پر بہت نرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی مجھ سے ڈرے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے وہ سب باتیں کرو جو تم زونی سے کرتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتوں کے بارے میں بتاؤ جن پر میں اکثر تمہیں ڈانٹ دیتا ہوں۔ میں تمہارا ایک اچھا دوست بننا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے موقع دو گی؟ خانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں، خوشی کے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے آپ کے سامنے بولنے سے پہلے دفعات یاد نہیں کرنی پڑیں گی؟ کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آج محلے کی اس خالہ نے کتنا مذائقہ خیز لباس پہنا تھا؟ ابراہیم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ وہی مردانہ دلکش ہنسی تھی جس کے لیے خانم تڑپتی تھی۔ بالکل، تو مجھے سب کچھ بتاؤ، چاہے وہ محلے کی خالہ کا لباس ہو یا تمہارے کالج کی پرانی باتیں، میں سب سنوں گا۔ وہ دونوں وہیں چھت پر بیٹھ گئے۔ ابراہیم نے اس کے لیے کرسی کھینچی اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا، جیسے کوئی بہت اہم میٹنگ ہو، مگر اس پر ایجنڈا صرف خانم کی باتیں تھیں۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم، خانم اب جوش میں آ گئی تھی، جب میں یونیورسٹی میں تھی نا، تو ایک بار میں نے اپنے پروفیسر کی کرسی پر گوند لگا دی تھی۔ وہ بیچارے جب اٹھے تو کرسی ان کے ساتھ اٹھ گئی۔ سب اتنا ہنسے تھے، مگر میں ڈر کے مارے چھپ گئی تھی کہ کہیں بابا کو ہی نہ بلا لیں۔ ابراہیم نے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے چہرے پر اب وہ ہٹلر والا تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک مخلص سامع کا سکون تھا۔ اچھا، تو تم بچپن سے ہی ایک مجرمہ ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے ایک اتنی بڑی گینگ لیڈر سے شادی کر لی ہے۔ خانم ہنستے ہوئے بولی، ارے نہیں، وہ تو بس ایک معصوم سا مذاق تھا۔ اور پتہ ہے، مجھے کوکنگ کا بھی بہت شوق ہے، مگر آپ کی وجہ سے میں کچن میں ڈر ڈر کر جاتی ہوں کہ کہیں کچھ جل نہ جائے اور آپ میری تفتیش نہ شروع کر دیں۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے یقین دلایا۔ آج سے کچن تمہارا ہے خانم، کچھ جل جائے یا نمک تیز ہو جائے، یہ ASP ابراہیم چپ چاپ کھا لے گا، بلکہ اگر تم کہو گی تو میں تمہارے ساتھ پیاز کاٹنے میں بھی مدد کروں گا، جیسے اس دن کیا تھا۔ سچی؟ ابراہیم، آپ بدل رہے ہیں نا؟ خانم نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ خانم، جب اس رات میں نے تمہیں سنسان سڑک پر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہیں محفوظ رکھنے کے چکر میں تم سے تمہاری خوشیاں چھین لی تھی۔ میں تمہیں قیدی نہیں، ایک آزاد اور خوش مزاج بیوی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں وقت نکالوں گا، ہم باہر جائیں گے، ہم فلمیں دیکھیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں فون سائڈ پر رکھ کر صرف تمہاری سنوں گا۔ رات کے سائے گہرے ہو گئے تھے، مگر ان دونوں کے درمیان موجود برف پگھل چکی تھی۔ ابراہیم نے دیکھا کہ خانم اب کتنی پرسکون تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا بوسہ دیا۔ چلو اب نیچے چلتے ہیں، آج کا ڈنر ہم مل کر بنائیں گے، اور ہاں، وہ گلابی کڑھائی والا جوڑا کل پہننا۔ ہم ڈنر پر باہر جائیں گے۔ خانم نے خوشی سے تالی بجائی۔ اور ناکہ بندی؟ وہاں تو آپ کے جونیئرز ہوں گے، وہ کیا کہیں گے کہ ASP صاحبہ ملزمہ کے ساتھ گھوم رہے ہیں؟ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اسے کندھے سے لگایا۔ انہیں کہہ دے گے کہ آج قانون چھٹی پر ہے اور عدالت نے ملزمہ کو باعزت رہا کر دیا ہے۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر رہے تھے اور خانم مسلسل بول رہی تھی، اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں، اپنی خواہشیں، اور ابراہیم خاموشی سے ایک بہترین دوست کی طرح اسے سن رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ گھر کو گھر بنانے کے لیے پردے کا روپ نہیں بلکہ دلوں کا قرب ضروری ہوتا ہے۔ خانم کے چہرے کی وہ پرانی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی اور ابراہیم کو لگا جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور کامیاب کیس حل کر لیا ہو۔ اگلی صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے ریشمی پردوں کے درزوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے ایک بدلا ہوا منظر دیکھا۔ کمرے کی فضا میں اب وہ پہلے جیسی بوجھل خاموشی اور تناؤ نہیں تھا، بلکہ ایک سکون اور اپنائیت کا احساس تھا۔ وہ پولیس اور ملزم والا کھیل جو کبھی خوف کی بنیاد پر شروع ہوا تھا، اب ایک خوبصورت دوستی اور گہری محبت کی مضبوط ڈور میں بن چکا تھا۔ ابراہیم جو کبھی ڈیوٹی کے نام پر گھر کو صرف ایک ریسٹ ہاؤس سمجھتا تھا،
اب وقت سے پہلے گھر لوٹنے لگا۔ اس کے ماتھے کی وہ مستقل شکنیں اب خانم کی باتوں پر ابھرنے والی مسکراہٹوں میں بدل چکی تھیں۔ خانم نے بھی اپنی شرارتیں ابراہیم کو زج کرنے کی بجائے اب اسے خوش کرنے اور اس کا تھکا ہوا موڈ تازہ کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس صبح کا آغاز کچھ خاص تھا۔ ابراہیم نے حسب معمول اسے نیند سے نہیں جگایا، بلکہ خود تیار ہو کر اس کے سرہانے آ بیٹھا۔ جب خانم نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنے سامنے وردی کے بجائے ایک سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس بے حد وجیح ابراہیم نظر آیا۔ اگر تمہاری نیند پوری ہو گئی ہو ملزمہ صاحبہ تو ذرا لان تک چلنے کی زحمت کریں گی؟ ابراہیم نے آنکھ مار کر بڑے لاڈ سے پوچھا۔ خانم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لان میں؟ خیر تو ہے ابراہیم، کیا آج آپ نے وہاں کوئی تفتیشی سیل بنایا ہے یا کسی مجرم کو پکڑ کر لائے ہیں؟ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بستر سے اٹھنے میں مدد دی۔ آج مجرم نہیں بلکہ تمہاری سزا کا آخری حصہ وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ خانم نے تجسس میں جلدی سے چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھی۔ باہر دسمبر کی دھوپ میٹھی میٹھی سی تھی اور لان کی گھاس پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ لان کے وسط میں ایک بڑی سفید چادر سے ڈھکی ہوئی کوئی اونچی سی چیز کھڑی تھی جس نے خانم کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ ابراہیم، یہ کیا ہے؟ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ اس کے اندر کوئی پولیس کا کتا تو نہیں چھپا رکھا آپ نے؟ خانم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم نے کہکہا لگایا۔ وہ کتنا کھل کر ہنسنے لگا تھا۔ خانم کو یہ دیکھ کر ہی دلی سکون ملتا تھا۔ نہیں خانم، یہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے سفید چادر ہٹائی۔ نیچے ایک چمکتی ہوئی جدید ترین سفید گاڑی کھڑی تھی جس کی بونٹ پر ایک بڑا سا سرخ مخملی ربن بندھا ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں جب اس کے باڈی پر پڑی تو وہ خانم کی آنکھوں کو کھیرا کر گئیں۔ ابراہیم، یہ میرے لیے ہے؟ خانم کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ دوڑ کر گاڑی کے قریب گئی اور اسے چھو کر دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ آپ نے تو کل رات کہا تھا کہ میری گاڑی ضبط ہو گئی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ابراہیم اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پرانی گاڑی تو محکمہ پولیس نے قبضے میں لے لی ہے کیونکہ وہ مشکوک سرگرمیوں میں استعمال ہو رہی تھی، لیکن یہ گاڑی ابراہیم کی طرف سے اپنی بیوی کو تحفہ ہے تاکہ اسے اب کسی سنسان سڑک پر پریشان نہ ہونا پڑے۔ لیکن رک جاؤ، یہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک سرکاری کا کاغذ نکالا جو بالکل کسی FIR کی شکل کا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیا اب گاڑی لینے کے لیے بھی مجھے ضمانت کروانی پڑے گی؟ خانم نے پاؤں پٹکتے ہوئے منہ بسورا۔ ابراہیم نے وہ کاغذ اس کے سامنے لہرایا۔ یہ ضمانت نہیں، یہ ایک معاہدہ ہے جسے میں نے معاہدہ محبت و امن کا نام دیا ہے۔ جب تک تم اس پر دستخط نہیں کرو گی، چابیاں میرے پاس ہی رہیں گی۔ خانم نے تجسس سے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور اسے پڑھنے لگی۔ اس پر باقاعدہ دفعات درج تھیں۔ نمبر 1، گاڑی صرف دن کے وقت یا شوہر کی پیش کی اجازت سے سڑک پر آئے گی تاکہ رات کے بھوتوں سے بچایا جا سکے۔ نمبر 2، گاڑی میں ہمیشہ ایک مکمل چارج شدہ فون، پاور بینک اور ایک حفاظتی اسپرے موجود رہے گا۔ محافظ کی غیر موجودگی میں یہ تمہاری ڈھال ہوں گے۔ نمبر 3، گاڑی چلانے والی خاتون ASP ابراہیم کی دائمی ملکیت رہے گی اور اس کی ہر اچانک تلاشی اور محبت بھری تفتیش پر کوئی اعتراض نہیں کرے گی۔ نیچے ابراہیم کے دستخط پہلے سے موجود اور ایک خانہ خانم کے لیے خالی چھوڑا گیا تھا۔ خانم نے وہ پڑھ کر ابراہیم کو دیکھا جو بڑی سنجیدگی سے اس کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ ابراہیم، آپ واقعی ایک نمبر کے پولیس والے ہیں۔ محبت میں بھی قانون لے آئے۔ خانم نے ہنستے ہوئے پاس پڑے ٹیبل سے پین اٹھایا۔ قانون نہیں خانم، یہ فکر ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ابراہیم کے لہجے کی سچائی نے خانم کا دل پگھلا دیا۔ خانم نے بڑی شان سے کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے۔ لیجیے جناب، مجھے آپ کی تمام دفعات منظور ہیں۔ اب میں آفیشلی آپ کی قیدی بن چکی ہوں۔ ابراہیم نے اسے قریب کھینچا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ چلو اب دیر کس بات کی، اس نئی گاڑی میں شہر کی ناکہ بندی کرنے چلتے ہیں، لیکن اس بار کوئی کانسٹیبل تمہیں نہیں روکے گا، کوئی وائرلیس پر تمہاری شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ آج تم خود سٹی پولیس چیف کے دل کی مستقل انچارج ہو۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ خانم نے جب اسٹیئرنگ وہیل تھاما تو اسے وہ پرانا خوف کہیں محسوس نہیں ہوا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے برابر والی سیٹ پر جو شخص بیٹھا ہے وہ صرف ایک افسر نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے مضبوط دیوار ہے۔ خانم نے جب اسٹیئرنگ وہیل تھاما تو اسے وہ پرانا خوف کہیں محسوس نہیں ہوا۔
اسے پتا تھا کہ اس کے برابر والی سیٹ پر جو شخص بیٹھا ہے وہ صرف ایک افسر نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے مضبوط دیوار ہے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو چوکیدار نے ادب سے سلام کیا، مگر خانم نے شرارت سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ابراہیم، اگر آج میں نے سگنل توڑ دیا تو کیا آپ مجھے ہتھکڑی لگائیں گے؟ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہتھکڑی تو تم نے مجھے پہلے ہی لگا رکھی ہے خانم، اپنی محبت کی، اپنی معصومیت کی۔ اب میں کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ دسمبر کی وہ دھوپ ان کے چہروں پر چمک رہی تھی، اور شہر کی سڑکیں جو کبھی خانم کو اجنبی اور خوفناک لگتی تھی اب اسے اپنے استقبال کے لیے بچھی ہوئی لگ رہی تھی۔ ابراہیم نے اپنی زندگی میں بہت سے کیس حل کیے تھے، بہت سے مجرموں کو سزا دلوائی تھی، لیکن خانم کی محبت کا یہ کیس اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اس نے اپنی سختی کو نرمی میں بدلنا سیکھ لیا تھا، اور خانم نے اپنی ضد کو ابراہیم کے حصار میں پناہ دینا سیکھ لیا تھا۔ ان کی زندگی اب کسی تھانے کی فائل کی طرح خشک نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی کتاب بن گئی تھی جس کا ہر ورق محبت، بھروسے اور ایک دوسرے کے لیے احترام سے سجا ہوا تھا۔ وہ ہٹلر اب خانم کا بہترین دوست بن چکا تھا، اور وہ چلاک لڑکی اب اس کے گھر کی ملکہ تھی۔ ان کا سفر اب ایک ایسی منزل کی طرف تھا جہاں قانون صرف ایک لفظ تھا اور حقیقت صرف ان کی بے پناہ محبت۔ خانم نے گاڑی کی رفتار بڑھائی تو فضا میں اس کے قہقہے اور ابراہیم کی دلکش مسکراہٹ گھل گئی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے۔ یہ ایک ایسی کہانی کا اختتام تھا جہاں ایک سخت گیر قانون کے محافظ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ دنیا کی سخت سے سخت گرفت کو بھی محبت کے لمس سے موم کیا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی کی شامیں اب ڈر کے سائے میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے انتظار کی شیرنی میں گزرنے والی تھی۔ خوشی کی اس نئی صبح نے ان کے دلوں پر یہ لکھ دیا تھا کہ گھر دیواروں سے نہیں بلکہ اس احساس سے بنتا ہے کہ کوئی ہے جو آپ کی ہر پکار پر، ہر مشکل میں تمام قانون توڑ کر بھی آپ کے پاس پہنچ جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اس کہانی کے کردار کیسے لگے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کریں تاکہ ہم آپ کی پسند کے مطابق مزید کہانیاں لاتے رہیں۔ شکریہ۔